فلسطین میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی کس ملک میں رہتے ہیں؟ جی آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ آپ جانیں گے ہماری ویڈیو میں کہ ایران ہی وہ ملک ہے جہاں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، اور ان یہودیوں کی ایرانی پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے میں یہودی عبادت گاہ کو بھی تباہ کیا تھا، جس پر ایران کے یہودیوں نے احتجاج بھی کیا۔ ایرانی یہودی اسرائیل میں صدر اور وزیر دفاع کی جیسے اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کی خصوصی ویلاگ کہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جس کی پارلیمنٹ میں یہودیوں کو بھی نمائندگی ملی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ برسوں سے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اور جنگ جاری ہے۔ ایران میں اسرائیل کے بعد مشرق وسطیٰ سے سب سے زیادہ یہودی بستے ہیں، اور ان یہودیوں کی اسرائیل میں موجود ایرانی یہودیوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اسرائیل کی کل آبادی 1 کروڑ ہے۔ 31 دسمبر 2024 کی مردم شماری کے مطابق اس میں 77 لاکھ یہودی ہیں، یعنی اسرائیل کی کل آبادی میں 77% یہودی ہیں، باقی 23% مسلمان، عیسائی اور دیگر اقلیتیں ہیں۔ البتہ ایران میں یہودیوں کی تعداد 10,000 سے 20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ اسرائیل میں ایرانی یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ وہ یہودی ہیں جو ایران سے نقل مکانی کر کے اسرائیل پہنچے، اور ایک ایرانی نژاد یہودی اسرائیل کے صدر کے عہدے تک پہنچا۔ ان کا نام تھا موشے کستاف۔ یہ سن 2000 سے 2007 تک اسرائیل کے صدر ہیں۔ 2007 میں جنسی زیادتی کے الزام ان پر لگے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر 2010 میں عدالت نے انہیں قصوروار ٹھہرایا، مجرم قرار دیا اور 7 سال کی قید کی سزا سنائی۔ 2016 میں پیرول پر وہ رہا ہوئے۔ شاول بوفاز اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور آرمی چیف تھے۔ یہ بھی 1948 میں تہران میں پیدا ہوئے اور 1957 میں اسرائیل کی شہریت اختیار کی، اسرائیل چلے آئے۔ 2002 میں اسرائیل کے وزیر دفاع بنے۔ موفاز نے لیکوڈ پارٹی سے الگ ہو کر اپنی پارٹی بنائی، جس کو 2013 میں صرف 2 سیٹیں ملی۔ وہ سیاست سے مایوس ہو گئے، ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اسرائیلی سیاست میں ایرانی یہودیوں کا بڑا کردار ہے۔ زیادہ تر کا تعلق لیکوڈ پارٹی سے ہے، بعض دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں۔ اسرائیل میں ان کو پارسی یہودی کہا جاتا ہے، یا کہیں ان کو جو ہے آتش پرست یہودی بھی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آتش پرستی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایران سے آئے ہیں تو ان کو پارسی یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 سے 3 لاکھ ایرانی نژاد یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ ان کی اکثریت 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد اسرائیل آئی تھی۔ اسرائیل میں ان کو مزراحی یعنی مشرقی یہودی کہا جاتا ہے۔ مشرقی یہودیوں میں عراق کے اور دیگر عرب ممالک کے یہودی شامل ہیں۔ بزرگ یہودی فارسی بولتے ہیں، اور نئی نسل نے عبرانی زبان اختیار کر لی ہے۔ تل ابیب کے علاقے ہولون میں یہ بستے ہیں۔ سیاسی طور پر یہ لیکوڈ پارٹی کے حامی رہتے ہیں، یعنی اس وقت ایرانی یہودیوں کی اکثریت موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حامی ہے، اور ایران نیتن یاہو کا دشمن ہے۔ ایرانی یہودیوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے، اور اسرائیل کی مشہور گلوکارہ ریٹا، جسے ریتا جہاں افروز کہا جاتا ہے، وہ عبرانی اور فارسی میں گلوکاری کرتی ہے۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے ایران میں 1948 میں 80,000 سے زیادہ یہودی آباد تھے۔ یہ یہودی تقریباً 2,500 سال سے ایران میں ہمدان، شیراز، اصفہان اور تہران میں آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی یہاں ساسانی عہد سے آباد ہیں۔
رضا شاہ پہلوی کی حکومت نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھے تھے، لیکن 1979 کے انقلاب ایران کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، یہودیوں کی بڑی تعداد اسرائیل منتقل ہو گئی۔ تل ابیب جہاں ان کی آبادی ہے اسے لٹل تہران کہا جاتا ہے۔ ان یہودیوں کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، کہ مزراحی برادری کا حصہ مانا جاتا ہے۔ تل ابیب میں ان کا کلچر بھی ایرانی ہے، کھانے، موسیقی، سب کچھ ایرانی ہے۔ ان کی ریڈیو سے فارسی نشریات ہوتی ہیں اور حالات حاضرہ پہ تبصرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں رہتے ہیں۔ 2026 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تب بھی ایران میں تقریباً 20,000 کے قریب ایرانی یہودی موجود تھے۔ یہودی شہریوں کی یہ تعداد کسی بھی مسلمان اور عرب ملک سے زیادہ ہے۔ لیکن جب اسرائیل نے تہران کی یہودی عبادت گاہ رفینیا پر حملہ کیا، بم گرائے اور اسے تباہ کیا، تو ان یہودیوں نے ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دے۔ ایران کے یہودیوں کے نمائندے ڈاکٹر ہمایوں سمیع ایرانی یہودیوں کی ایرانی پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان ایرانی یہودیوں کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد اسرائیل میں رہتی ہے، اور ایرانی یہودیوں کی ایران کے اندر 25 عبادت گاہیں ہیں، ایک ہاسپٹل، اور ان کی کمیونٹی کا اپنا ایک اخبار موجود ہے۔ ایران کی طرف سے ان یہودیوں کو اسرائیل جانے کی قانونی اجازت تو ہے، لیکن ایرانی پاسپورٹ پر ان کا ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کسی تیسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں سے ویزا لیتے ہیں، اور اسرائیل جانے کے لیے ایک ایک کر کے یہودیوں کو جانا پڑتا ہے۔ کوئی فیملی پوری نہیں جا سکتی، اگر فیملی جائے گی تو اس کو پھر واپس نہیں آ سکتی۔ وہ یہ اصول بنایا گیا ہے کہ فیملی کے ساتھ اگر گئے واپس ایران نہیں آئیں گے۔ یاد رہے کہ 1979 کے بعد انقلابی ایران میں کئی یہودیوں کو جاسوسی کے شبہ میں پھانسی دی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل میں بسنے والے ایرانی یہودی ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، بنیادی تبدیلی، جسے رجیم چینج کہا جاتا ہے۔ بالکل نظریاتی تبدیلی ہو، بالکل ایسی حکومت آئے جو اس حکومت کے نظریات سے بالکل مختلف ہو، لیکن فی الحال تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل کی طرف سے ایرانی سینگاگ یعنی یہودی کے عبادت گاہ پر حملہ ایرانی یہودیوں کے لیے صدمے کا سبب بنا۔ انہوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جنگیں صرف فوجوں کے تصادم کا نام نہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں جو جنگ نہیں چاہتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اگر آپ اس ویڈیو پر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں، لیکن کمنٹس میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ کمنٹ اس کے مخالفت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی حمایت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی نئی ویڈیو کے لیے تجویز بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔